اگر علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا رب وہ عذاب نازل کرے گا، پھر جس کے نتیجے میں کبھی حسن شہید ہوں گے، کبھی حسین مظلوم کربلا شہید ہوں گے، کی امامت کا مذاق ہوتا رہے گا، پھر روز قیامت تک امت کبھی امت نہ بن پائے گا۔ پھر مولا نے اگلا قدم اٹھایا تو بعض روایات میں ملتا دروازے میں ایک میٹ تھی یا ایک کنڈی تھی جس کے اندر حضرت کی آواز ہے وہ پھنسی تھی، مولا نے آواز چڑھائی اور ایک کچھ روایات میں ملتا مولا نے ایک شعر کہا کہ علی ابن ابی طالب تیار ہو جاؤ موت کے لیے کہ اب موت سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، موت تمہاری منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام نے جیسے مسجد کوفہ کی طرف گئے نا تو مولا علی علیہ السلام نے روایات میں ملتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کو ٹھوکر مار کے اٹھایا اور بدبخت اٹھو، الٹا سویا ہوا ہے، یہ سونا شیطان کا طریقہ ہے۔ اور مولا علیہ السلام نے روایات میں ملتا ہے وہاں نمازی بھی تھی اور یہ بدبخت اپنی عبا میں ایک تلوار چھپائے ہوا تھا، جس تلوار کے بارے میں ملتا ہے کہ اسے 1000 درہم کے زہر میں اس نے صحیح دن تک سبو کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آنکھوں سے تو آنسو ہو جائے تو مولا قبول فرمائے، اگر آنسو نہ آئے تو کوشش کرنا کہ دل سے ہی کوئی آہ نکل جائے، شاید اس آہ کے صدقے میں اللہ کی ذات ہم پہ عذاب جہنم کو ٹھنڈا کر دے۔ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے جیسے اللہ اکبر کی، شاید وہ مولا کی زندگی کی آخری اذان تھی، مولا سجدے کی حالت میں گئے، یہ بدبخت آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا وار کیا کہ مولا کے سر کے اندر ایک بہت بڑا شراب پیدا ہوا اور مسلح عبادت خون سے رنگین ہو گیا اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حسین شریفین آگے بڑھے، مولا کو گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اس بے بسی و بے کسی کے عالم میں امیر المومنین نے فرمایا ہوگا اے میرے بیٹوں اس حالت میں علی کو گھر نہ لے کے جاؤ، چونکہ علی کی بیٹیاں دیکھ کے طرف اٹھیں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی ابن ابی طالب کی عظمت کو نشان دیکھیں کہ جب لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مارنا چاہا، مولا نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ میرا مجرم ہے، اگر میں علی زندہ رہا تو خود اس کا حساب لوں گا، اور حسن اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا نا تو میرے بیٹا اب اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، چونکہ یہ ایام جاہلیت کا وتیرہ تھا۔ کتنا کریم امام ہے، قاتل کے ساتھ کتنا رحم کر رہا ہے کہ قاتل پہ بھی ظلم نہ ہو۔ امت مسلمہ تم کہاں پر تھی جب علی کے جگر کے ٹکڑے کے سر کاٹا گیا، کربلا میں گھوڑے دوڑائے گئے؟ اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، شکریہ قبول کرے میرا۔ روزے کا دن ہے کہ 22 رمضان المبارک ہے، میرا اللہ آپ کا کریا بے انتہا قبول فرمائے، بخشش کی دولت عطا فرمائے۔ سب توجہ رکھیں، جب مولا تشریف لے کر آئے نا گھر میں اور بیمار تھی اور حضرت عباس بڑے صاحب الجلال تھے، غصے والے تھے، روایت میں ملتا ہے میرے مولا علی سرکار نے فرمایا عباس بیٹا غصہ نہ کر میرے بچے، یہ جو شربت کا جام ہے جا میرے دشمن کو پلا دے، جا میرے دشمن کو پلا دے۔ میرا عباس تجھے میرے رب نے میرے حسین کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے، شاید مولا یہ چاہتے ہو عباس ابن علی کو سمجھانا چاہتے ہو کہ ابھی تیرا امتحان اور بھی ہے، تیرا امتحان کربلا بھی، تو نے اب بڑے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھنے ہیں۔ عباس اتنی جلدی نہ کر، علی تو بہت ہی محبت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، ابھی تو مصیبتوں کے اور بھی پہاڑ پڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کا فرمائے آپ کا لیا۔ میرے امام جب حالت جو ہے بیماری میں تھے، ایک حکیم کو لایا گیا، حکیم نے مولا کا زخم دیکھا نا، کہتا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے جو شجاعت کا پیکر ہے، اتنا زہر برداشت کر گئی ہے، اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ پہلے لمحے میں ہی شہید ہو چکا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سلامت رکھیں، قبول